السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے توحید ربوبیت کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی تھیں۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ بیان کی تھی، افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں تنہا ماننا، اور اس کی دوسری تعریف یہ بیان کی تھی کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ اس تعریف میں یہ جو پانچوں باتیں آئی ہیں، ان میں سے 4 باتوں پر مشرکین ایمان رکھتے تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا وہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا۔ کیوں ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ تک رسائی حاصل کروا دیں گے، اللہ سے بخشوا دیں گے، اللہ سے لے کر ہمیں کچھ دے دیں گے۔ جن چیزوں کی ہمیں احتیاج اور ضرورت ہے وہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیں گے۔ جب وہ یہ سمجھتے تھے اپنے معبودان باطلہ کے سلسلے میں اس انداز سے، تو وہ انہی کے سامنے چڑھاوا بھی چڑھاتے تھے۔ جتنی بڑی چیز مانگنی ہو اتنا بڑا چڑھاوا، جتنا زیادہ خوف اور ڈر اسی حساب سے وہ رکوع میں اور سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس سے وہ اپنے معبودان کو خوش کر سکیں، راضی کر سکیں اور اللہ سے کسی طرح بخشوا دیں۔ پچھلے ہفتے خالق کے تعلق سے باتیں بیان کی جا چکی، آج مالک کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، اس بات پر وہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے سلسلے میں بیان فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ زمین کے اوپر اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ زمین اور زمین کے اندر اور باہر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، کہیے کہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سیقولن اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین اب ان سے کہہ رہا ہے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے افلا تذکرون،
تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب تم مانتے ہو کہ زمین اور زمین میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں، تو اللہ رب العالمین کی یہ ملکیت اٹھا کر تم غیر اللہ کے سامنے کیوں چڑھاوے کے طور پر پیش کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے قل من رب السماوات السبع، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولن اللہ، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے قل افلا تتقون، اے نبی آپ کہیے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے؟ کون ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی ملکیت ہے، چاہے آسمان میں ہو زمین میں ہو، سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے اوپر پناہ نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کی پناہ میں جو آ جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ رب العالمین جس سے اپنی پناہ کھینچ لے، جس کو پناہ نہ دے، اس کو ہر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے ان مشرکین سے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے اوپر پناہ نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولن اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہی مکہ میں ہے، اور اسی مکہ میں اسی خانہ کعبہ کے چاروں طرف تم نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی پناہ دیتا ہے، عرش عظیم کا مالک وہی ہے، سب کچھ تم جانتے ہو، اقرار بھی کر رہے ہو، لیکن تم بہک کر کے دوسرے کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو جاتے ہو؟ دوسرے کے سامنے رکوع کیوں کر رہے ہو؟ اپنی بگڑی بنوانے کے لیے وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بات ان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے بڑا پہنچا ہوا سمجھ رکھا ہے، سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں بخشوا دیں گے، اللہ تک رسائی حاصل کروا دیں گے، تمہیں جن چیزوں کی احتیاج اور ضرورت ہے تمہاری ضرورتیں پوری کر دیں گے، جو بیماریاں تمہیں لاحق ہیں انہی کے ذریعے سے تمہاری بیماری رفع ہو سکتی ہے، تم نے ان کو ایسا سمجھ رکھا ہے، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے سمجھ رکھا ہے ایسا، ان کو پکارو، ان سے دعا کرو۔ لا یملکون مثقال ذرہ، آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو بھی چیز مانگنی ہو ان کے سامنے چلے جاتے ہو ہاتھ پھیلاتے ہوئے، جھولی پھیلاتے ہو ان کے سامنے، ان کے سامنے اپنا دکھڑا سناتے ہو، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ذرہ کیا ہے؟ دھوپ آتی ہے کھڑکیوں سے، جب ہمارے گھروں میں دھوپ آتی ہے تو جب ہم گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
جو روشنی آتی ہے وہاں ذرات نظر آتے ہیں، اس کو آپ پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے آنکھ سے دکھائی تو دے رہے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جن کو بھی تم نے سمجھ رکھا ہے وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ آسمان و زمین میں ان کی کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے، ساجھے داری بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت کر لی ہو، پارٹنرشپ اختیار کر لی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اللہ کو کسی کے مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے ان کو پکارو، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے سکیں۔ تو جب وہ کسی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے تو ان کے سامنے دکھڑے کیوں سناتے ہو اپنے؟ وہاں اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کیوں بناتے ہو؟ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ یہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ وہ کچھ چیزیں نہیں جانتا آسمان و زمین میں؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ استعمال کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جن کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں ہمارے یہ سفارشی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر رکھا ہے، ہر ایرا گیرا اٹھ کر کے اللہ کے پاس نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کو بخشوانا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول کر لیجئے۔ ہر آدمی اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس جو بھی سفارش کرنے کے لیے جائے گا وہ اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ میں فلاں کی لیے سفارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ اب اللہ کی مرضی، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ اللہ کے اوپر کسی کا فورس نہیں چل سکتا، کسی کا زور نہیں چل سکتا، کسی کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کی سرکار دنیاوی سرکار کی طرح نہیں ہے جو سمرتھن سے چلتی ہے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے اپنا سمرتھن کھینچ لیا، تمہاری حکومت گئی۔ اللہ کی سرکار ایسی نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے دنیا چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کو عدل کے ساتھ چلاتا ہے، انصاف کے ساتھ چلاتا ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین عدل کے ساتھ کرتا ہے جس کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ سے اجازت طلب کرنا۔ اب اللہ کی مرضی، چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ دوسری شرط وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اسی کی کر سکتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا اسی کی سفارش ہو سکتی ہے قیامت والے دن۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھے کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن راضی ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، جو قرآن اتارا ہے، اور قرآن کی تشریح اور توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، جس کی زندگی اس دائرے میں گزری ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس کی زندگی اس دائرے سے خارج ہو، اس دائرے کے اندر نہ ہو، اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے حوض کوثر سے بہت سارے لوگوں کو بھگا دیں گے، ان کو حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دائرے میں نہیں کام کر رہے تھے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے راضی ہوگا، اس سے راضی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، اور اس سے بھی راضی ہو جو سفارش کرنے جا رہا ہے۔ کوئی کافر منافق اٹھ کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ قبول نہیں کرے گا، قطعاً قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی نہیں، جس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں اس کو اجازت ہی نہیں دے گا سفارش کرنے کی۔ تو اب ذہنوں میں یہ جو بات بٹھا دی گئی ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے، ان دونوں شرطوں کو اپنے ذہنوں میں رکھے۔ سب سے پہلے اللہ سے اجازت طلب کرنا ضروری، دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کی رضامندگی ضروری، اس کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعتیں کوئی بھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان کے لیے کسی بھی قسم کی شفاعت نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے بھی اپنے دامن کو شرک سے ملوث کیا اس کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا سفارش کرنے کے لیے، نہ نبی، نہ رسول، نہ ولی، نہ پیغمبر، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ نہ قرآن مجید سفارشی بن کر کے آئے گا، نہ رمضان کے روزے سفارشی بن کر کے آئیں گے، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر سفارش چاہتے ہو اللہ کے پاس تو اپنے دامن کو شرک سے بچا کے رکھو، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھو، توحید کے دائرے میں اپنے آپ کو باندھ کر رکھو۔ تو جو مشرکین اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے وہ ان کے سامنے جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے رکوع کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو سفارشی بنا رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا اگر یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہ ہوں، کسی چیز کے مالک نہ ہوں، حق شفاعت بھی ان کو حاصل نہ ہو، اور کسی چیز کے مالک نہیں ہے کہ جو تم کو دے سکیں جو تم ان سے مانگ رہے ہو، ولا یعقلون، اور نہ ہی ان کو یہ سمجھ حاصل ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنی عقل ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تنہا اللہ رب العالمین کے لیے تمام شفاعتیں ہیں، تمام شفاعتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تمام شفاعتیں ہیں۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اسی کے جانب لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تمہارے تکلیفوں کو نہ دور کر سکتے ہیں نہ اسے پھیر سکتے ہیں،
اولئک الذین یدعون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی ایسا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو جائے، ویرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کے خواہاں ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، تیرے رب کا عذاب تو وہ ہے جس سے پہلے ڈرایا جا چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جن کو بھی انہوں نے سفارشی سمجھ رکھا ہے وہ تو خود اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، وہ خود ایسا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں جو جہاں سے ان کو معافی مل جائے، جہاں سے ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے تو وہ لوگ ڈر رہے ہیں، جو خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، آپ اس سے سفارش چاہتے ہیں، تنکے کا سہارا، تنکے کا سہارا، یعنی آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کوئی تنکا نظر آ گیا، اس کو پکڑ کر کوئی نجات پا سکتا ہے؟ یہی صورتحال اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہ جب تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین تنہا مالک ہے، ہر چیز کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس، اوروں کے دربار پر کیوں جاتے ہو؟ اپنے ماتھے ٹیکنے کے لیے، اپنی بگڑی بنوانے کے لیے۔ جو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہے، جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے، بیماریوں کی رفع ہونے کی تمہیں حاجت ہے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں، تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے بیماری اتاری ہے، شفا بھی اسی نے اتاری ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف تم امید کے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ اللہ رب العالمین تمہاری بیماریاں دور کر دے گا۔ ایسوں کے پاس کیوں جاتے ہو جو تمہاری بیماریاں رفع ہی نہیں کر سکتے، نہ پھیر سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے کسی طریقے سے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں سمجھنے کے لیے، جتنے مسلمان آج شرکیات میں مبتلا ہیں ان کے لیے کافی ہیں یہ آیتیں سمجھنے کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہو، سمجھنے کے لیے اتنی آیتیں کافی ہیں۔ اب جن کے لیے اتنی آیتیں کافی نہ ہوں، اگلے ہفتے میں مزید باتیں اسی سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے، رازق ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔